اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوست احباب، جیسا کہ خوب جانتے ہیں کہ درس قرآن اور درس فقہ کافی دن سے پڑھایا نہیں جا رہا۔ رمضان کے اندر سے چھٹیاں کی تھیں اور اس کے بعد ٹائم نہیں لگا کہ مدرسہ کے کچھ کام ہی ایسے تھے جن کی وجوہات سے کافی دن چھٹیاں ہوئیں۔ اب رمضان شریف بھی گزر گیا اور عید کے بعد کی چھٹیاں بھی گزر گئیں۔ آج سے الحمدللہ سبق شروع کرنے لگے ہیں اور انشاءاللہ العزیز پوری کوشش کریں گے کہ دونوں اسباق تسلسل کے ساتھ ہی پڑھے جائیں، مسلسل پڑھے جائیں، اگرچہ تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے لیکن مسلسل پڑھا جائے۔ کوشش ہوگی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، چونکہ اب مصروفیات کافی ساری ختم ہو چکی ہیں۔ اب تو سبق پڑھائیں گے ہی ضرور انشاءاللہ العزیز۔ بہار شریعت کا ہم نے جہاں سبق چھوڑا تھا، بہار شریعت حصہ دوم تھا، تیمم کی سنتیں پڑھی تھیں۔ آج سبق ہم نے جو شروع کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کس چیز سے تیمم جائز ہے اور کس چیز سے تیمم جائز نہیں ہے۔ یہ ایک خاص مسئلہ ہے۔ کچھ دوست احباب کہتے ہیں کہ جناب علی اب تو تیمم کے مسائل کی ضرورت ہی نہیں ہے، تیمم کے مسائل کو کیسے بیان کیا جائے؟ بابا، شریعت کے ہر مسئلے کی ضرورت ہے ہمیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب ان مسائل کی ضرورت نہیں ہے؟ شریعت کے ہر مسئلے کی ہمیں اس وقت بھی ضرورت ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ جناب علی پانی نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی ہونے کے باوجود بھی طبیعت بھی ٹھیک ہے، طبیعت بھی خراب نہیں ہے، بالکل بندہ بھی صحیح سلامت ہے، پانی بھی موجود ہے، سخت وقت بھی ہے، پھر بھی تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ آخر کچھ مسائل تو ایسے ہیں، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار اب تو تیمم کی ضرورت بھی نہیں۔ شریعت ہے، شریعت کا ہر مسئلہ سیکھنا ضروری ہے اور مسلمان کو چاہیے کہ شریعت کے مسائل سیکھنے میں آگے رہے۔ اس لیے میں کسی مسائل کو بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں جو کتاب پڑھا رہا ہوں یہ مکمل عالم بنانے والی کتاب ہے۔ میں شرطیہ طور پہ کہہ رہا ہوں، جس نے شروع سے لے کر آخر تک یہ کتاب پڑھ لی ہے، سن لی ہے، سمجھ لی ہے، انشاءاللہ العزیز وہ مکمل عالم دین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر وہ عربی عبارات یا دوسری نہ پڑھ سکے لیکن ہر حرام اور حلال مسئلہ جانتا ہوگا اور وہ مسائل بھی جانتا ہوگا جو آج کل کے مفتیوں کو بھی یاد نہیں ہے، ایسے مسائل بھی جانتا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ توجہ سے سنتے جائیے گا، پڑھتے جائیں اور سماعت کرتے جائیں اس مسائل کو۔ تو بہرحال آج کے سبق کا جو پہلا مسئلہ ہے کہ کس چیز سے تیمم جائز ہے اور کس چیز سے تیمم جائز نہیں ہے۔ آج کے سبق کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تیمم اس چیز سے ہو سکتا ہے جو زمین کی جنس میں سے ہو، جو زمین کی جنس ہو اس سے تیمم جائز ہے، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں ہے اس سے تیمم بھی جائز نہیں ہے۔ مسئلے کو سمجھیں ذرا، جو چیز زمین کی جنس میں سے ہے اس سے تیمم جائز ہے، جو چیز زمین کی جنس میں سے نہیں ہے اس سے تیمم بھی جائز نہیں ہے۔ اب ذہن میں خیال آئے گا کہ پتہ نہیں زمین کی جنس میں سے کون کون سی چیزیں ہیں جو زمین کی جنس ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں جو زمین کی جنس نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو چیز آگ سے جل کر راکھ نہ ہوتی ہو، آگ میں جلایا جائے، وہ نہ ہی راکھ ہوتی ہے اور نہ ہی پگھلتی ہے اور نہ ہی نرم ہوتی ہے، سمجھ لو کہ وہ زمین کی جنس ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔
مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ یہ میں نے سبق کی شروعات میں ایک قاعدہ کلیہ مختصر بتایا ہے، لیکن آگے اس کی تفصیل میں کروں گا تو پھر یہ قاعدہ سمجھ آئے گا۔ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہو اور نہ ہی پگھلتی ہو اور نہ ہی نرم ہوتی ہو، اسے تیمم جائز ہے۔ جو آگ سے جل کر راکھ ہو جائے یا پگھل جائے یا نرم ہو جائے، اسے تیمم جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ زمین کی جنس سے نہیں ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے جی، اس کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ تو تیمم اس چیز سے ہو سکتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو، جو چیز زمین کی جنس سے نہیں ہے اس سے تیمم بھی جائز نہیں ہے۔ اب مسئلہ نمبر 2 یہ ہے کہ جس مٹی سے تیمم کیا جائے، جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ نہ تو اس پر کسی نجاست کا اثر ہو اس جگہ پر، اور نہ ہی کوئی نجاست ہو۔ یہ ایسی مٹی کی جو نجاست سے یعنی کہ پاک ہو، اس مٹی سے تیمم جائز ہے۔ جس چیز پر نجاست گری اور جناب علی وہ چیز جس پر نجاست گری اور نجاست سوکھ گئی ہے، اس کے اوپر گر کر سوکھ گئی ہے، اس سے تیمم نہیں کر سکتے۔ نجاست گری ہے لیکن سوکھ گئی ہے، اسے تیمم نہیں کر سکتے، اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو پھر بھی تیمم کرنا اسے جائز نہیں ہے۔ البتہ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ کبھی کبھار ایک سوالیت اور فقہی پہلیوں میں ایک سوال آتا ہے، کبھی کبھار لوگ سوال جی بتائیں کہ ایسی جگہ ہے جہاں مصلی رکھ کر انسان نماز پڑھ سکتا ہے لیکن وہاں تیمم نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب یہی آتا ہے بابا وہاں پر نجاست تھی، نجاست سوکھ گئی ہے، وہاں مصلی رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن تیمم جائز نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی یہ ایک جی پہلی فقہی سوال کیا جاتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اور فقہ کو سمجھنے سے ہی فقہی پہلیاں سمجھ آتی ہیں۔ اگر انسان کو فقہ سمجھنا ہو اس کو فقہی پہلیاں کہاں سے سمجھ آئیں گی؟ یہ حقیقت بات ہے۔ ہاں تو جس چیز پر نجاست گری ہے اور گر کر وہ نجاست سوکھ گئی ہے، اب اسے تیمم تو نہیں کر سکتے لیکن ہاں اس جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہم ہو کہ کبھی نجاست ہوئی ہوگی یہاں پر۔ کبھی کبھار انسان وہم کا مریض ہو جاتا ہے، سفر پہ جا رہا ہے، پیدل چلتے چلتے کہیں نماز کا ٹائم ہوا ہے اور ذہن میں خیال یار چلو آج نجاست نہیں، شاید پہلے کبھی ہوئی ہوگی، یہاں پر سوکھ گئی ہوگی۔ یہ ایک وہم ہے اور وہم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس وہم کو سائڈ پر کیا جائے اور وہاں پڑے ہوگا نماز پڑھی جائے۔ جی اور کل سے انشاءاللہ العزیز یا رات کے ٹائم پھر آگے سبق پڑھیں گے۔ آج تسلسل شروع کیا ہے سبق۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔